خداوند کے خادم ڈاکٹر جان جوزف ہونے والے ہیں، اس بیج کو حاصل کریں، نہ صرف اس بیج کو حاصل کریں بلکہ وہ ننا پودا بن کر ایک بہت تناور درخت بنے تاکہ اس سے بہت سا پھل پیدا ہو۔ ہماری اس سے بیشتر کہ میں خداوند کے خادم کو دعوت دوں کہ وہ آج کا زندہ کلام ہمارے درمیان پیش کریں۔ میں گزارش کروں گا پاسٹر لطیف جون سے کہ آج کے پاک کلام کے لیے خداوند کے خادم کے لیے خداوند کے حضور منت کریں کہ خداوند تو آج اپنے خادم کو بڑی کثرت کے ساتھ استعمال کرنا، اور ہم جو سننے والے ہیں ہم بھی اپنے دلوں کی زمین کو خالی کریں اور ایمان رکھیں اور اس ایمان کے وسیلہ سے برکت پائیں۔ پاسٹر لطیف جون۔ آئیے ہم سب خداوند کے حضور اپنے سروں کو جھکائیں، اس ایمان اس یقین کے ساتھ کہ خداوند کا تخت لگ چکا ہے، اس کے لوگ، اس کی کلیسیا اس کے حضور سرنگو ہے، اس کی آواز کو سننے کے لیے قدوس 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 ہمارے ازلی اور زندہ جلالی آسمانی باپ، تو جو تھا، جو ہے اور جو آنے والا ہے۔ آسمانی باپ، دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر کرتے ہیں اس زندگی کے لیے اور زندگی کی تمام برکات کے لیے، اور سب سے بڑھ کر اس زندگی کے سانس کے لیے خداوند جو تو نے ہمیں عطا کیا کہ ہم خداوند آج شام تیرے حضور سرنگو ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ تو ہمارے درمیان ہے، تو ہمارے ارادوں کو، خیالوں کو، دلوں کو، التجاؤں کو، ضرورتوں کو، خواہشوں کو جانتا ہے۔ آج شام خداوند جب ہم تیرے حضور سرنگو ہوئے ہیں کہ تو اپنے بندہ کے وسیلہ سے ہم کلام ہونے کو ہے، تو چاہیے کہ خداوند ہم اپنی دنیاوی فکروں کو ختم کر دیں، ہم اپنی عقلوں کو ختم کر دیں، اور ہم خداوند مکمل طور پر تجھ پر دھیان کریں، اور اس بات کو جانیں کہ جہاں پر انسان کی عقل ختم ہو جاتی ہے وہاں پر خداوند تیری عقل شروع ہو جاتی ہے۔ آسمانی باپ، ہم تیرے پاک کلام کو سمجھ نہیں سکتے، لیکن خداوند جب تیرا پاک روح القدس ہمیں سمجھاتا ہے تو ہم خداوند اسے سمجھ کر اسے اپنی عملی زندگیوں میں اپنا سکیں۔ دعا کرتے ہیں خداوند ساری کلیسیا کے لیے، حاضر جماعت کے لیے، اور خداوند تیرے بندہ کو تیرے مضبوط اور کبھی ہاتھوں میں سونپتے ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک خداوند تو اس کا ذمہ لے، اور آج وہ نہیں بلکہ تو ہم سے ہم کلام ہو، اور آج کا کلام ہماری بنجر زمینوں کو سیراب کرے اور ہم بہت سا پھل لائیں، اور وہ پھل نہ صرف ہم اپنے تئیں رکھیں بلکہ دوسروں تک منتقل کریں، تاکہ وہ بھی اس کلام کے وسیلہ سے اس زندگی کے تاج کو، اس ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں جس کے لیے خداوند تو نے اپنے بیٹے یسوع کو اس زمین پر بھیجا، تاکہ اس کے وسیلہ سے ہم زندگی، کثرت کی اور ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں۔ یہ دعا تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع کے جلالی اور باپ برکت نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ آمین۔ تھینک یو پاسٹر لطیف جون، گاڈ بلیس یو۔ عزیزو، ہم خداوند کے حضور آج کی روحانی غذا کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نہ صرف غذا کو حاصل کریں بلکہ اسے قوت پائیں، سیر ہوں، آسودہ ہوں اور خداوند کا شکر ادا کریں۔ میں بڑی عزت اور احترام کے ساتھ خداوند کے خادم ڈاکٹر جان جوزف صاحب سے گزارش کروں گا کہ پلیز وہ اپنے مائک کو انمیوٹ کریں اور آج کا زندہ کلام جو خداوند نے ان کو دیا ہے جماعت میں پیش کریں۔ جناب ڈاکٹر جان جوزف صاحب۔ آمین آمین آمین۔ خداوند آسمانی باپ، اپنا جلال ظاہر کرنا جب ہم سب تیرے قدموں تلے آ جاتے ہیں، قوت بخش، سمجھنے کی روح دے
پہچان دے تاکہ ہم تیری پہچان میں بڑھتے جائیں اور 60 گنا نہیں 70 گنا نہیں بلکہ 100 گنا پھل لائیں. یسوع نام سے مانگتا اور پاتا ہوں, آمین. بھائیو, کلام شروع کرنے سے پہلے ہم نظر ثانی کریں گے کچھ باتوں کی. جیسا کہ میں نے لکھا ہے 1 جان کے خط میں سے پہلا خط, اس کا 3 باب ہم دیکھیں گے, اور یہ ہمیں کیا باتیں سکھاتا اور ہمیں کس کا جلال ظاہر کرنے کو تلقین کرتا اور ہمارے ساتھ ہمیشہ قائم رہتا ہے. اگر میں سوچوں کہ خداوند اس وقت یہاں موجود ہوں گے تو وہ کیا کریں گے؟ What would Jesus do this time? What will happen if Jesus appears this time? And what he will do? اگر خداوند اس جماعت میں آ جاتے ہیں یا جب بھی خداوند کا کلام سنایا جاتا ہے, جو دن بھی ہو, جس دن بھی ہو, کہیں بھی ہو, کسی جگہ پر بھی ہو, تو کیا ہوگا؟ کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے, اور جو بات مجھے میرے دل پر لگی ہوئی ہے آپ جانتے ہیں اور خدا بھی جانتا ہے, اور وہ بات لگی ہے کہ اس نے تمام مرچنٹس کو جو کاروبار کرتے تھے اور تمام ان لوگوں کو جو خدا کی ہیکل کو ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا تھا, انہیں نکال باہر پھینکا, جس میں وہاں کاہن, سردار اور وہ لوگ, تاجر لوگ جو اپنے مفاد کی خاطر خداوند کا آلٹر جو ہے, جو خداوند کا تخت ہے, جو خداوند کا گھر ہے, اسے استعمال کر رہے تھے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا. What will happen when Jesus is here? اور وہ کیا ہوگا جب خداوند یہاں موجود ہوں گے. مجھے بڑا اچھا لگا. دیکھیں, خداوند عموماً ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے پروگرام کے مطابق کچھ اور کرنا چاہتے ہیں اور خدا باپ اپنے جلال کے لیے کچھ اور کرنا چاہتا ہے. بڑا اچھا لگا جب سونیا بیٹی نے بڑا اچھا گیت گایا, اور پھر خاص کر نکی بیٹی نے, نہ میرا خدا کوئی اور ہے, نہ تیرا خدا کوئی اور ہے. میں نکی بیٹی سے کہوں گا, گزارش کروں گا کہ اسی کلام کے وسیلہ سے جو آج پہلا یوحنا اس کا 3 باب ہے, اس سے بہت متعلقہ ہے, تعلق رکھتا ہے. تو ذرا گنگنا دیں بیٹی, اگر آپ پہلا کورس گنگنا سکتی ہیں تو پلیز ضرور کریں کلام شروع کرنے سے پہلے. نکی بیٹی. جی بالکل. بیٹے, خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ جو کلام خدا کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ساز آواز
لے اور ورشپ لیڈر بھی پیدا کرتا ہے، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ خدا کی حضوری یہاں موجود ہے۔ ہم دیکھتے ہیں پرانے عہد نامے کو اور ہم دیکھتے ہیں نئے عہد نامے کو۔ اولڈ کوننٹ ہے جو ہمیں استاد کی طرح سکھاتا ہے، بٹ وی ہیو ٹو لیو ان اے نیو کوننٹ، انڈر دا نیو کوننٹ۔ لیکن ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے؟ ہمیں زندگی گزارنی ہے انڈر دا نیو کوننٹ۔ استاد بتا کر چلا جاتا ہے اور وہ یہی بتاتا ہے کہ آپ نے ایسی ہی زندگی گزارنی ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اولڈ کوننٹ کے مطابق، خدا کی پسند کے مطابق اور اولڈ کوننٹ کے مطابق انسان انڈر اس کوننٹ میں نہیں رہ سکا، جبکہ یسوع باپ کو جلال دینے کے لیے نیو کوننٹ ہمیں بخشا گیا، اور اب ہمیں وی ہیو ٹو لیو انڈر دا نیو کوننٹ بائی اوبیئنگ اولڈ کوننٹ، بٹ لائف اسٹائل شوڈ بی اے نیو کوننٹ۔ اس میں چند پوائنٹس ہیں ہمارے پاس۔ سیلف ایگزامینیشن، ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں کہاں سٹینڈ کرتا ہوں، اور جب یسوع یہاں موجود ہے تو وہ میرے ساتھ کیا کرے گا۔ مجھے اپنے آپ کو ایگزام کرنا ہے اور دیکھنا ہے، اور پھر دیکھنا ہے کہ یسوع کا کلچر، سیکنڈ پوائنٹ ہے یسوع کا کلچر کیا ہے اور سیٹن کا کلچر کیا ہے۔ پھر ہم دیکھیں گے لائف سٹائل، پھر ہم دیکھیں گے ریلیشن، بلیوز، behavior in new action and old action۔ ریلیشنشپ پرانے عہد نامے کے مطابق، ان کی ایکشن اور ان کا ایمان کیا، اور آج ہمارا بیہیویئر، ایمان اور ریلیشنشپ کیا، ایکشن کے ذریعے، ناٹ ٹاکنگ۔ جو راست بازی کا کلام سناتے ہیں، جب وہ راست بازی کے کام نہیں کرتے تو خدا کی نظر میں، چاہے میں کیوں نہ ہو، آپ جانتے ہیں، قبول نہیں ہوتے۔ سب سے پہلے تو میں اپنے آپ سے ہی شروع کرتا ہوں۔ آئیں دیکھتے ہیں فرزندوں کے بارے میں کیا لکھا ہے اور کس طرح ہمیں چلنا واجب ہے۔ کوئی میرے لیے پڑھ دیجیے گا۔ اب ہم خداوند کا کلام شروع کرتے ہیں تو سارا کام جو ہے وہ خداوند کا یہاں ہوگا، ہماری کوئی باتیں نہیں ہوں گی۔ پہلا یوحنا 3 باب 4 سے 6 تک اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پلیز میری مدد کیجیے گا، ورنہ نہیں پڑھنا چاہے گا تو میں خود۔ جی بھائی صاحب میں پڑھتا ہوں۔ جی بھائی صاحب، گاڈ بلیس یو۔ جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ شرع کی مخالفت کرتا ہے، اور گناہ شرع کی مخالفت ہی ہے، اور تم جانتے ہو کہ وہ اس لیے ظاہر ہوا تھا کہ گناہوں کو اٹھا لے جائے، اور اس کی ذات میں گناہ نہیں۔ جو کوئی اس میں قائم رہتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، جو گناہ کرتا ہے نہ اس نے اسے دیکھا ہے اور نہ جانا ہے۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے میں برکت ہو، آمین۔ خداوند کا شکر ہو۔ تھینک یو پاس صاحب، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے خداوند کے الفاظوں کو ہم تک بکھیرا اور ہم نے اسے قبول کیا۔ لکھا ہے جو کوئی اس سے یہ امید رکھتا ہے کہ اپنے آپ کو ویسا ہی پاک کرتا ہے جیسا وہ پاک ہے۔ اور پھر اولڈ کوننٹ، بٹ وی ہیو ٹو لیو ان اے نیو کوننٹ۔ کیسے؟ کہ جو گناہ کرتا ہے وہ شرع کی مخالفت کرتا ہے۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں آپ جانتے ہیں، خروج کی کتاب اس کے 20ویں باب میں ہمیں 10 احکام دیے گئے، اور احوار کی کتاب میں لیویٹکس میں آپ جانتے ہیں کہ قربانی کے بارے میں کہا گیا، اور
ہم نے دیکھا کہ انہی قانونوں کی مخالفت ہوتی رہی. ہم نے دیکھا کہ انہی قربانیوں کی مخالفت ہوتی رہی. اب آگے کیا بتاتے ہیں؟ اور تم جانتے ہو کہ وہ اس لیے ظاہر ہوا تھا کہ گناہ کو اٹھا لے جائے. ہم جانتے ہیں کہ یسوع المسیح نے جو ہمیں حکم دیا ہے وہ یہی دیا ہے کہ ہم سب ایک ہوں، اور ہم سب ایک اس وقت ہوں گے جب ہم ایک دوسرے کو نہ تو شرمندہ کریں گے اور نہ ہم میں تفرقے ہوں گے، نہ جھگڑے ہوں گے، اور ہم خداوند کی محفل میں اسی طرح رہنا چاہیں گے جس طرح ایک فرزند رہتے ہیں. اور جب فرزند رہتے ہیں تو وہ آپس میں بھائی بھائی کہلاتے ہیں. تو وہ کون سا بھائی ہے جو ایک دوسرے بھائی کو جو سنتا ہے اس پر الزام لگاتا ہے؟ تو سننے والا بھائی کیوں کر اسے قبول کرے گا جبکہ سنانے والا بھائی اس کے خلاف بول رہا ہے؟ جب میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو آپ کر کے پکارنا نہیں چاہیے تو میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ خدا کو تو کر کے پکارنا چاہیے، آپ کہہ کر نہیں پکارنا چاہیے؟ تو یہ تو فرقے بازی نہ ہوئی تو کیا ہوئی؟ خداوند چاہتا ہے کہ جو بھی جلال خداوند کو ملنا ہے، چاہے آپ اسے تو کر کے بلائیں، چاہے اسے تم کر کے بلائیں، چاہے او کر کے بلائیں، چاہے اے کر کے بلائیں، آپ کا دل خداوند کی طرف لگا ہونا چاہیے. اور چاہے میں اپنی بڑائی نہیں کرتا، میں ہمیشہ آپ کہہ کے پکارتا ہوں. چاہے آپ کہہ کے پکاریں، چاہے جو بھی عزت دینا چاہیں. مین باٹم لائن is only to glorify his name. I don't have to believe somebody who is saying me that why you are saying آپ. اور کیوں مجھ پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ میں اگر آپ کہہ کے پکارتا ہوں تو میں خدا کا فرزند نہیں ہوں؟ تو یہ الزام مجھ پہ کیوں لگایا جاتا ہے؟ اس طرح انہی وجہ سے خداوند کو آنا پڑا، کیونکہ ہم خداوند کے کلام میں سے اپنے لیے تو وہ لفظ استعمال نہیں کرتے لیکن دوسروں پہ بوجھ ڈال دیتے ہیں. بڑا اچھا لکھا ہوا متی کی انجیل اس کے 23ویں باب میں کہ تم پر افسوس، تم زمانے کا بوجھ دنیا پر ڈال دیتے ہو، اپنے اوپر ایک انگلی کا بوجھ برداشت کرنا نہیں جانتے. میری دلی خواہش ہے کہ ہم جتنے خداوند کو جاننے والے ہیں اور کلام سناتے ہیں، I request all of this behalf of Lord Jesus Christ، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں وہ وہی کرے گا. ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے جو ایک دوسرے کو شرمندہ کرتے ہیں، جو تفرقے ڈالتے ہیں اور جو پرانی باتیں دوسروں پر لاتے ہیں اور خود عمل نہیں کرتے، ہم سب کو باہر نکال دے گا. There is no use to praise and worship in the presence of God. تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیا لکھا ہے؟ اور گناہ شرع کی مخالفتی ہے. ایسا ہی ہوا کہ مخالفتی ہوئی اور اس مخالفت کو دور کرنے کے لیے لکھا ہے تم جانتے ہو کہ اس لیے ظاہر ہوا تھا کہ گناہ کو اٹھا لے جائے اور اس کی ذات میں کوئی گناہ نہیں. He never blame anybody. He never says, اے آپ ایسے نہیں کرتے، ایمان لانے کی بات ہے، تو ایمان نہیں لاتا. بھئی اگر ایمان نہیں لاتا تو وہ کیوں آپ کی آواز سنتا ہے؟ بتانا یہ ہے کہ ایمان کرتا کیا ہے. ایمان کون سا فضل پیدا کرتا ہے؟ ایمان کون سی محبت پیدا کرتا ہے؟ ایمان کون سی کیئر کرتا ہے؟ ایمان کیا ہمیں دیکھتا ہے؟ برادرانہ محبت دیکھتا ہے. اور جب فرزند کہلاتے ہیں تو ہم بھائی ہیں. ایمان بھائی بناتا ہے. اور وہ ایمان کون ہے؟ وہ یسوع المسیح ہے جو ہمیں بناتا ہے. اسی لیے وہ ظاہر ہوا کہ گناہ کو اٹھا لے جائے، اور جو کوئی اس میں قائم رہتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، اور جو کوئی گناہ کرتا ہے نہ اس نے اسے دیکھا ہے اور نہ جانتا ہے. جبکہ میں بڑی ہی راز بازی کی باتیں کروں
اور بڑی ہی ایمان کی باتیں کروں اور کرنتھیوں پہلا کرنتھیوں 13 باب پڑھ کے بتاؤں محبت کے بارے میں، تو کیا فائدہ؟ میرے ایکشن جو ہیں اور میرا بیہیویئر جو ہے وہ ریلیشن شپ کس کے ساتھ پیدا کر رہا ہے؟ شیطان کے ساتھ۔ یہ ان بچوں کے لیے باتیں ہیں جو کلام سیکھنا چاہتے ہیں، تاکہ وہ بہک کر کسی ایسی محفل میں نہ چلے جائیں جہاں الزام تراشی ہوتی ہے، چاہے یہ محفل جو خداوند نے آج لگائی ہے یہ کیوں نہیں ہے۔ اگر آپ کو نظر آتا ہے کہ کسی پہ الزام لگ رہا ہے تو پلیز ڈونٹ لسن ٹو دا ورڈ آف گاڈ۔ پھر کیا ہے؟ سیلف ایگزامینیشن۔ پہلا یوحنا 1 سے 3 تک، تیسرا باب 1 سے 3 تک پڑھ دیجیے گا پلیز۔ دیکھو باپ نے ہم سے ایسی محبت کی ہے کہ ہم خدا کے فرزند کہلائے، اور ہم ہیں بھی۔ دنیا ہمیں اس لیے نہیں چاہتی ہے، اس نے اس بھی نہیں جانا۔ عزیزو، ہم اس وقت خدا کے فرزند ہیں، اور ابھی تک یہ ظاہر نہیں ہوا کہ ہم کیا خوش ہوں گے۔ اتنا سچ ہے کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو ہم بھی اس کی مانند کو ہوں گے، کیونکہ اس کے بعد آتے ہی دیکھیں گے جیسا وہ ہے۔ اور جو تھینک یو، اس سے یہ رب کے پاس نہ پڑے تو جنت پر اس کی برکت ہو۔ شکریہ البرٹ بھائی۔ خداوند آپ سے بہت خوش ہے، میرا دل کہتا ہے خداوند آپ کو برکت دے۔ یہ باپ کا ایک حصہ ہے، جب ہم فرزند کہلائے جاتے ہیں تو باپ کا کیا کردار ہوتا ہے؟ باپ کا کردار یہی ہے کہ کان پکڑے اور باہر نکال دے جو کوئی غلطی کر رہا ہو، تو ایسا ہی کرتا ہے۔ جو تو نیٹ ورک کی پرابلم کی وجہ سے جدا ہو جاتے ہیں، یا کسی کام کی وجہ سے جدا ہو جاتے ہیں، یا انہیں کوئی مجبوری ہے جدا ہوتے ہیں، یا بیمار ہیں جدا ہوتے ہیں، یا کچھ ہے، تو دین ڈفرنٹ اسٹوری۔ بٹ اف آئی ایم تھنکنگ یہ پادری لطیف صاحب آگے ہیں اور انہوں نے کلام سنانا ہے، آئی نو اٹ ویری ویل، سو وائی شوڈ آئی اٹینڈ دس میٹنگ؟ آئی شوڈ گو سم ویئر ایلس۔ یا البرٹ بھائی گیت گا رہے ہیں تو میں کیوں گیت سنوں؟ یا آصف کلیان جو لیڈ کر رہے ہیں، تو آصف کلیان تو یار لیڈ ہی نہیں کرنا جانتے، تو یہ کیسے؟ دین ٹوٹلی رانگ۔ تو جب ہم باپ کہہ کر پکارتے ہیں تو پھر اس کا پورا حق ہے کہ وہ ہمیں نکال دیتا ہے۔ اب یہ نہ سوچے کہ میں اس کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، خدا نے کہا ہے کہ تو یہاں سے نکل جا، تو میرے لائق ہی نہیں ہے۔ اے جان، تو اس عبادت کے جہاں میری تعریف ہو رہی ہے اس کے لائق ہی نہیں ہے، گیٹ آؤٹ۔ اور ہم ہیں بھی اس لیے نہیں جانتے کہ اس نے اس سے بھی نہیں جانا۔ عزیزو، ہم اس وقت خدا کے فرزند ہیں۔ I believe, strongly believe in Lord Jesus Christ, when we have a passion at night, at least at night, those people who are living in Pakistan and a different country where you see no sun now and you are attending the word of God and listening word of the God, that's mean that we are the children of God. یہی ایک ثبوت ہے ہمارے پاس۔ اس کے علاوہ ہم کیا ثبوت دے سکتے ہیں کسی کو؟ یہی ثبوت دیکھ سکتے ہیں کہ ہم باپ کیا پکارتے ہیں اور ہم اسے عزت دیتے ہیں۔ عزت جیسے بھی آپ دینا چاہیں ضرور دیں، آپ کی جیسے مرضی ہے، کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں۔ I have no authority to say don't do that۔ اور کلام بھی یہی کہتا ہے، اور اب تک یہ ظاہر نہیں ہوا کہ ہم کیا کچھ ہوں گے۔ اسی وقت ظاہر ہوگا کہ جب ہم جسموں سے جدا ہوں گے، کیونکہ پاک روح ہے، اور روح جہاں ہے میں وہاں ہوں، تو روح کو کیوں نہیں دیکھے گی؟ اب جب کہ میں جسمانی ہوں تو روح کو نہیں دیکھتی ہوں، محسوس کرتی ہوں یا محسوس کرتا ہوں۔
کہ خداوند کا ٹچ مجھ میں ہوا ہے. یو فیل اٹ وارم یور سیلف. آپ کو پسینے آنے شروع ہو جاتے ہیں, آپ اونچا اونچا بولنا شروع ہو جاتے ہیں, آپ تیز تیز بولنے شروع ہو جاتے ہیں. آپ خدا کے ساتھ اس لیے تیز بولتے ہیں کہ آپ کی ٹینشن جو ہے وہ خدا کے ساتھ لگی رہے. کوئی ایسی ٹینشن آپ میں نہ آئے, کوئی ایسا سلو ورڈز آپ میں نہ آئے جو آپ کی فاسٹ کمیونیکیشن بٹوین لارڈ اینڈ یو ول ڈسٹریکٹ the part of holy place. تو یہ ہوتا ہے, ظاہر ہوگا کہ جب اس کی مانند ہو, اور اس کے ویسے ہی دیکھیں گے جیسا وہ ہے. خدا روح ہے اور ہمیں روح کے ساتھ میں شامل ہو کر خدا کو دیکھنا ہے. وہ بڑے مبارک لوگ ہیں, وہ بڑے مبارک لوگ ہیں کہ جنہیں خدا نور کے ذریعے, جنہیں خدا بزرگی کے ذریعے, جنہیں خدا فرشتوں کے ذریعے آج بھی دکھائی دیتا ہے. بہت مبارک لوگ ہیں, وہ بہت مبارک ہیں. لیکن جو نہیں دیکھتے وہ بھی مبارک ہیں, کیونکہ وہ بن دیکھے ایمان لائے ہیں, وہ محسوس کر رہے ہیں. کیونکہ جب ہم شرع ربانی لیتے ہیں تو ہم محسوس کرتے ہیں. Is that right? اب دیکھتے ہیں the culture of Lord Jesus Christ and the culture of Satan, جو کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں. لیکن تصدیق کے لیے 7ویں آیت سے لے کے 12 آیت تک پڑھ دیجئے گا, 3 باب. ہم اسی باب پر رہیں گے, ہم ادھر ادھر نہیں جائیں گے. اے بچوں, کسی کے فریب میں نہ آنا. جو راست بازی کے کام کرتا ہے وہی اس کی راست باز ہے. جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے, کیونکہ ابلیس شروع ہی سے گناہ کرتا رہا ہے. خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا تھا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے. جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا, کیونکہ اس کا تخم اس میں بنا رہتا ہے, اور کہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ خدا سے پیدا ہوا ہے. اسی سے خدا کے فرزند اور ابلیس کے فرزند ظاہر ہوتے ہیں. جو کوئی راست بازی کے کام نہیں کرتا وہ خدا سے نہیں, اور وہ بھی نہیں جو اپنے بھائی سے محبت نہیں رکھتا. کیونکہ جو پیغام تم نے شروع سے سنا وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں, اور قائن کی مانند نہ بنے جو اس شریر سے تھا اور جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا, اور اس نے کس واسطے اسے قتل کیا, اس واسطے کہ اس کے کام برے تھے اور اس کے بھائی کا کام راستے. آمین. تھینک یو پاسٹر جی, گاڈ بلیس یو. لکھا ہے خدا کا بیٹا اس لیے ظاہر ہوا تھا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے, اور جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا کیونکہ اس کا تخم اس میں بنا رہتا ہے, بلکہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا. آپ جانتے ہیں کہ انسان جسم سے پیدا ہوا ہے, اور جسم جب اس جسم میں سے نکلتا ہے تو اسی جسم کا اس کے مطابق اس کا فرزند کہلاتا ہے. اور جیسے دنیاوی بیٹا جو ہے وہ باپ کی ریزمبلنس حاصل کرتا ہے. ریزمبلنس کا یہ نہیں مقصد کہ صرف شکل ہی لیتا ہے, اس کی عادات اور حرکات, اس کا سوچنا, اس کا اٹھنا بیٹھنا بھی باپ کے ساتھ ملتا ہے. فادر لائک سن, سن لائک فادر, سمپل. لیکن خدا کا تخم کس طرح بنتا ہے؟ جب ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں, اور وہ نئے سرے سے پیدا ہونا آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. وہ ہے پہلا یوحنا کی انجیل, اس کا پہلا باب 10 سے لے کے 12 تک. نہ کسی آدمی کی خواہش سے, نہ کسی خون سے, نہ پانی سے, نہ ارادے سے, بلکہ روح سے پیدا ہوتے ہیں. کیونکہ روح اسی لیے
ہم میں سما جاتا ہے جب ہم شرابانی لیتے ہیں، اور اس کا خون جو ہے وہ ہمارے درمیان ملا اور وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا، اور اگر فرض کیا بلیمنگ کرتا بھی ہے اور اگر شرمندہ کرتا بھی ہے خداوند کا کلام سناتے ہوئے، تو دین ہی از ناٹ بلانگس ٹو لارڈ جیسس، اس کا تخم اس میں نہیں لگا ہوا ہے. کیونکہ ہم دیکھ لیں کہ نئے عہد نامے میں خداوند یسوع مسیح نے جو خداوند کو اپنانا چاہتے تھے، جو اس کی تعلیم کو جاننا چاہتے تھے، جو نامعلوم لوگ تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، وہی آئے، اور جو پڑھے لکھے تھے انہوں نے خداوند کے کلام کے ذریعے انسانوں کو ورگلایا، اور خدا باپ انہی کے خلاف تھا. اسی لیے پھر سے دوبارہ کہوں گا کہ ہمارا خداوند کے عبادت میں آ جانا، ایک دوسرے کو ورگلانا جو ہے وہ بہتر نہیں ہے، بلکہ خدا کے بیتوں کو بیان کرنا ضروری ہے، جیسا کہ وہ کلام کے ذریعے خود بیان کرتا ہے. اور اسی طرح پھر ظاہر ہوتا ہے کہ ہم خدا کے بیٹے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مثال دی گئی ہے. اب کلچر خدا کا کیا ہے؟ کون سے تخم سے ہم پیدا ہوتے ہیں؟ اگر ہم اس کلچر کو اپنائیں گے تو پھر ہی ہم اس کے تخم سے پیدا ہوں گے نا. اس کے لیے ہم دیکھیں. Oh, I am going so far. I'm sorry. I'll take you 2 minutes more, then I am going to finish it. میں 2 منٹ اور لوں گا، میں 3 منٹ آگے بڑھ گیا ہوں. خیر، کلچر خدا کا دیکھیں کہ جو متی کی انجیل 4 باب میں لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ یہ پتھر کو روٹی بنا دے. حالانکہ خداوند نے روٹی بنائی، اس ٹھوس چیز کو خداوند نے روٹی بنائی، اس بدن کو خداوند نے روٹی بنائی، اس روٹی کو اس نے غذا بنائی. خداوند نے کیا کہا؟ حالانکہ شرمندہ کرنے کی بات ہے. یسوع کو شرمندہ کر رہا ہے وہ کہ میں دیکھتا ہوں تو بھوکا ہے، بہت پیاسا ہے، اور جب بھوک لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ انسان روٹی ہی مانگے گا، پتھر تو نہیں مانگے گا. تو یہ کلچر جو ہے وہ ہمیں اس ابلیس کو اسی کی حالت میں جو ہمیں بتانا چاہتا ہے اسے ایلیمینیٹ کرنا چاہیے، ڈیلیٹ کرنا چاہیے. اور ڈیلیٹ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ ہم خداوند کے فرزند ہو جاتے ہیں. خداوند نے اسے کہا کہ انسان جو ہے وہ روٹی سے نہیں بلکہ خداوند کے کلام سے سیر ہوتا ہے. خداوند کا کلام ہمیں سیر کرتا ہے، روٹی نہیں. وہ چپ ہو گیا، حالانکہ وہ جانتا تھا، لیکن پریکٹیکل اسے عمل کروانا چاہتا تھا کہ تو عمل کر کے بتا. اور عمل کون سا؟ کہ تو میرا کہنا مان. یو ہیو ٹو اوبے می. گاڈ نے کہا نہیں، میں اپنے وقت کے مطابق خود کروں گا، اور یہ کلام ہی جو ہے وہ طاقت دے گا لوگوں کو، اور جب طاقت مل جائے گی تو دین یو ول سی. اور پھر اس نے، آپ نے دیکھا کہ متی کی انجیل اس کے 4 باب، پھر دیکھا اس نے اوپر سے گرا، پھر اس نے کہا کہ تو مجھے سجدہ کر. یہ ساری باتیں جو ہیں، یہ 3 باتیں ہماری زندگی میں پائی جاتی ہیں، اور اگر یہ تینوں باتوں سے ہم اس ابلیس کو جو کسی نہ کسی طرح سے خدا کی راست بازی دکھا کر، خداوند کے قانون دکھا کر، خداوند کی شرع دکھا کر ہم پر اپنی مرضی پوری کرنا چاہتا ہے، تو دین وی شوڈ ہیو ٹو اگنالج. ہمیں پہچان ہونی چاہیے. وی ہیو ٹو اکنالج. ہمیں پہچان ہونی چاہیے. اسی طرح آپ 13 سے لے کر تو 24 باب تک گھر پڑھیں، ضرور پڑھیے گا، کیونکہ یہ بڑی بڑی ضروری باتیں ہیں تو جو کہ عداوت رکھتی ہیں، اور تعجب کی بات ہے، اور موت میں داخل کرتی ہیں، اور موت سے نکال کے زندگی میں داخل کرتی ہیں. یہ ہے ریلیشن شپ، کیونکہ خدا زندگی ہے، اور یہی لائف سٹائل ہونا چاہیے، نہ کہ دشمنی، تو فرقے بازی. اور مذہبی طور پہ بھی فرقے بازی نہیں ہونی چاہیے، دنیاوی طور پہ تو ہوتی ہیں.
مذہبی طور پہ بھی فرقہ بازی جو ہے God is not going to bear anything if God is here. خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے اور ہم اسی طرح خداوند کے کلام میں خداوند کی بھیدوں کو، خداوند کی باتوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے قابل بن جائیں اور لوگ ہمیں نہیں بلکہ خداوند کے کلام کو واہ 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 کریں. یہ سب کچھ اور یہ سب جلال یسوع کو ملے. آمین. آمین. تھینک یو ڈاکٹر جان جوزف. خداوند آپ کو بہت برکت دے. یقیناً آج کا کلام، آج کی سچائی ہم سبوں کی زندگی کے لیے باعث برکت ہے، اور خداوند سے دعا کرتا ہوں کہ خداوند آپ کو اسی سچائی ہمیشہ گامزن کرتے ہوئے آپ بہت ساری لوگوں کو بچانے کا سبب ٹھہرے. خداوند آپ کو بہت برکت ہے. عزیزو، خداوند کے حضور آج کے اس خوبصورت کلام کے لیے، روحانی غذا کے لیے جو ہمیں قوت بخشتی ہے، آج کی قوت کے لیے جو خداوند نے اپنے کلام کے وسیلہ سے ہمیں عطا کی، شاذوری بخشی، دلیر کیا، کیونکہ سچائی ہمیشہ دلیری پیدا کرتی ہے. آج کے اس خوبصورت لمحات کے لیے بھی کہ خداوند نے اپنے خادم کو آج ہمارے درمیان بھیجا تاکہ آج کی روحانی غذا کو حاصل کر سکے. ہمارے ساتھ پاسٹر جیمز لاوی موجود ہیں. میری ان سے گزارش ہوگی کہ پلیز وہ اپنے مائک کو میوٹ کریں آج کے کلام کی شکر گزاری کے لیے، خداوند کے خادم کے لیے، کہ خداوند اپنے خادم کو اور زیادہ برکتوں سے مالا مال کرے، قوت عطا کرے، سچائی عطا کرے، تاکہ اسی طرح بہت سارے لوگوں کو بچانے کا سبب ٹھہر سکے. پاسٹر جیمز لاوی صاحب. Hallelujah, hallelujah, praise to Jesus. Thank you Lord Jesus, hallelujah. مہربان قدوس جلالی آسمانی باپ، ہمارے دل تیری پاک شکر گزاری سے بھرے ہیں. تو جو ہمارا محافظ ہے، تو جو ہماری شکر و ٹھان، ہمارے چھپنے کی جگہ، ہماری جان کا لنگر ہے، ہم دل کی گہرائیوں سے تیری شکر گزاری کرتے ہیں. مہربان یسوع، تیرے ممسوح تیرے خادم کے لیے جس کو خداوند تو نے آپ کا شعلہ بنا کر استعمال کیا، ہم سب کی بھلائی اور برکت کے لیے ہم دل کی گہرائیوں سے تیری شکر گزاری کرتے ہیں. خدا میں تیرے خادم کو تیرے خون میں چھپاتا ہوں، تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں. خداوند چاہتا ہوں تو اور برکت دے، اور بلیس کر خداوند، اور گہرے مکاشفات اپنے بندے کو خداوند عطا کر، تاکہ خداوند تیرے کلام کے وسیلہ سے پوری دنیا خدا برکت پا سکے، ہم سب برکت پا سکے. کہ خداوند آج کی ساری برکت کے لیے ہم تیرا شکر کرتے ہیں. فضل بخش خداوند، ہم ہمیشہ تیری سچائی کو دلیری کے ساتھ، جرت کے ساتھ پیش کرے، بغیر طرفداری کے پیش کرے. کہ خداوند ہم جانتے ہیں کہ یہ کام اور روح القدس کے بغیر کبھی ممکن نہیں ہو سکتا. اس لیے خداوند چاہتے ہیں کہ تیرا روح ہر ایک خادم کی زندگی کے اندر جنبش کرتا رہے. خداوند تیرے لوگ تیرے روح سے معمول رہے، بھرے رہے خداوند، تاکہ خداوند ہمارے بدنوں سے تیرا نام عزت اور جلال پائے. اور اے خداوند تو نے اپنے بیٹے کو، میرے پیارے بھائی آصف کلیان کو استعمال کیا ہے. خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند تو خدا میٹنگ لیڈ کرنے میں خدا تو نے اپنے بیٹے کو بڑی برکت دی ہے. تیرا شکر ہو، اس کی فیملی کو خدا برکت دے، حاضر جماعت کو خدا برکت دے. دا بائبل ویژن فار آل نیشن کی ساری ٹیم کو خداوند، حاضر جماعت کو اپنے نام کی خاطر بلیس کر. خداوند سارا جلال تیرے نام کو ملے. ہمیشہ خداوند ہم سب کھٹے اور تو بڑھے، اور ہماری زندگیوں سے، بیٹھنے اٹھنے سے، چلنے پھرنے سے، گفتگو کرنے سے خداوند تیرے نام کو عزت اور جلال بچھائے. میں خداوند میں چاہتا ہوں اپنے نام کی خاطر تو ہم سب کو استعمال کر اور بڑی برکتوں سے مالا مال کر. لعنتی ابلیس کے سارے منصوبے یسوع تیرے نام سے فیل اور ناکام ہو جائے. ہم تیری محبت میں خدا سبھی ہمیشہ قائم رہے، رفاقت میں رہے. خداوند تجھے پڑھتے جائیں اور سارا جلال تیرے نام کو ملتا رہے.
تیرے جلالی یسوع نام کے وسیلہ سے یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ آمین۔ پاسٹر